پائے نبی فاروق اعظم خلیفہ نبی فاروق اعظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام جس میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یکم محرم الحرام آپ کی یوم شہادت ہے اور اسی اعتبار سے ARYQ-TV نے یہ اہتمام کیا ہے کہ آپ کی سوانح مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی دینی خدمات کا جو دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس پر مختلف پروگرامز ترتیب دیے ہیں جس میں مختلف آپ کی شخصیت کے گوشے جو ہیں ان پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ مفتیان دین، علماء حضرات اور اسکالرز حضرات ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی ممتاز و معروف شخصیات ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ مفتی محمد اکمل صاحب وہ شخصیت کے ماشاءاللہ جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے پروگرامز ARYQ-TV کے لیے ایک اہم ڈاکومنٹس اور دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں اور پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی عبداللہ نورانی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین، میرے پروگرام کے پینل کا حصہ ہوتا ہے ماشاءاللہ اور آج بھی یہاں موجود ہیں۔ ان سے بھی انشاءاللہ ان کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ شیخ صاحب ماشاءاللہ اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کر کے آئے ہیں اور یہ بڑی سعادت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر آپ نے کئی پروگرامز میں انہیں دیکھا، سنا، پسند کیا۔ آج ہمارے مہمان ہیں شیخ صاحب، السلام علیکم اور حج کی مبارکباد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع مفتی صاحب عہد فاروقی میں ہونے والے انتظامات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ گو کہ اس موضوع پر اس سے مماثلت رکھنے والے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا گیا، لیکن ARYQ-TV کی ایک کوشش ہے کہ مختلف علماء دین سے ان کے مطالعے کے مطابق رائے لی جائے اور روشنی ڈالی جائے خلیفۃ المسلمین کی سیرت کے حوالے سے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کے جو عہد مبارک میں عدل و انصاف کا ایک شہرہ نظر آتا ہے اور اس کا قیام نظر آتا ہے، اس کے حوالے سے فرمائیے گا کہ آپ کی کیا حکمت عملی تھی اور اس کے لیے جو آپ نے اسٹریٹجی تیار کی وہ کیسی تھی کہ جس کے تحت اس قدر عدل و انصاف نظر آیا آپ کے عہد میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو بھی نظام ظلم و ستم پر اور اعتدال سے ہٹی ہوئی پالیسیز پر وضع کیا جاتا ہے وہ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تقریباً 10 سال چلنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً پیچھے پالیسیز ایسی وضع کردہ رہی ہیں کہ جس نے اس نظام کو اتنے پرفیکٹ طریقے سے جہاں تک ورلڈ وائڈ ہماری حکومت تھی اس کو انتہائی مناسب انداز سے چلنے کا موقع فراہم کیا۔ سب سے پہلے دیکھیں، جب تک انسان اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر المومنین بنے، سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو اس چیز کا ذہن دیا کہ اگر عمر ایک قدم بھی کسی حق سے ہٹنا شروع کرے تو اس کی گرفت کر لینا۔ بالکل۔ پھر لباس والا واقعہ بڑا معروف ہے کہ اس پہ آپ پہ اعتراض اور آپ کا اس کے اوپر جواب دینا۔ اسی طرح خاتون کا مہر کے مسئلے پر آپ کو گرفت کرنے کی کوشش کرنا اور آپ کو اس کو سراہنا۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ خود اپنی ذات کو جب ایک انسان کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے اور کوئی اس سے کویسچن کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کو عدل و انصاف کے ساتھ بالکل بغیر جلال میں آئے، بغیر ذاتی بغض و عناد معاذ اللہ کو رکھے یا نفسانیت کو فوقیت دے کر فوقیت دیے بغیر جواب دے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اس کے اثرات دوسروں پہ مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے دور حکومت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گورنر آپ کا کوئی غلط بالفرض کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس میں کوئی گرفت کا پہلو نکلتا ہو تو آپ لمحہ بھر اس میں دیر نہیں کرتے تھے اس کی گرفت کرنا۔ اسی طرح عوام کی، تو یہ جب عوامی سطح پر اور اعلیٰ سطح پر جب انصاف برابر تقسیم ہونا شروع ہو جائے تو پھر حکومت کو دوام اور استمرار حاصل ہوتا ہے، جو ہم آپ کے دور حکومت میں دیکھتے ہیں۔ کیا کہنا۔ اچھا مفتی صاحب، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ آپ کے دور کا جو فوجی نظام ہے وہ بڑا مضبوط اور مربوط نظر آتا ہے، اس کے وضع کرنے میں آپ کی کیا حکمت عملی تھی؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے پہلے اسلام میں اور دنیا میں جو عظیم تر دو حکومتیں تھیں، ایران اور روم، ان میں بھی باقاعدہ فوجی نظام نہیں تھا۔ جب حضرت سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بحرین کے گورنر تھے، ان کی طرف سے تقریباً 5 لاکھ دراہم کا مال مدینہ منورہ پہنچا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ اس مال کا کیا کیا جائے اور اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ تو اس مرحلے پر ولید بن ہشام نے یہ رائے دی کہ میں نے دیکھا ہے کہ شام میں باقاعدہ سے فوج کا ایک شعبہ مقرر ہوتا ہے اور ان کو باقاعدہ سے تنخواہیں دی جاتی ہیں، تو اگر ہمارے ہاں یہ سلسلہ قائم کر لیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کی یہ رائے پسند آئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو شورا کے دیگر افراد تھے انہوں نے بھی اس رائے کو استحسان کی اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ اس وجہ سے باقاعدہ سے فوج کا شعبہ قائم ہو گیا اور کئی جگہوں پر باقاعدہ فوجی چھاونیاں اور مراکز قائم کیے گئے، جیسے فسطاط جو اب موجودہ قاہرہ ہے، اس میں ایک چھاونی قائم کی گئی، بصرہ اور کوفہ میں چھاونی قائم کی گئی۔ چونکہ شام بہت بڑا تھا اس لیے فلسطین میں بھی، حمص میں بھی، دمشق میں بھی فوجی چھاونیاں قائم کی گئی، اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ رومیوں سے ہمیشہ مسلمانوں کو کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کسی وقت بھی یہ جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اس لیے خاص طور پر ان علاقوں کو فوجی مراکز کے لیے منتخب کیا گیا۔ پھر جس جس جگہ مسلمان جاتے وہاں ایک فوجی مرکز قائم کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ محض کوفے میں 40,000 افراد جو ہے وہ فوجی باقاعدہ طور پر تیار تھے، جس میں سے 10,000 مہمات پر رہتے تھے اور باقی 30,000 افراد جو ہے وہ موجود ہوتے تھے، اور اسی طرح مختلف مقامات پر 4-4 ہزار سے زائد گھوڑے جو ہے وہ ہمہ وقت تیار رہتے تھے کہ ایمرجنسی کی صورت میں ان کو باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی نصرت کے لیے اور ان کی معاونت کے لیے بھیجا جا سکے۔ کیا کہیں شعبہ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ فوج کا جو نظام ہے از خود ایک اتنا بڑا نظام ہے کہ اس کو چلانا یا اس کو صحیح خطوط پر چلانا ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن اس میں بھی ضمنی طور پر 2 شعبے آپ نے قائم فرمائے، یعنی کہ خبر رسانی کا شعبہ اور دوسرے جاسوسی کا شعبہ۔ اچھا، ان شعبوں کے حوالے سے ہم دیکھیں تو عہد حاضر میں بھی یہ شعبے بے انتہا فعال نظر آتے ہیں اور ان شعبوں کی ہر ریاست کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں ایک بات آئی تھی کہ جو سوالات اس وقت پیش نظر ہیں غالباً اس پہ کسی درجے میں پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے، کسی گوشوں پر، کسی درجے میں کچھ گوشوں پر، تو یاد رکھیے کہ یاد دہانی کا تو فائدہ ہمیں ہمیشہ رہے گا۔ بالکل، انسان میں نسیان کا مادہ ہے اور قرآن کا اپنا وصف ہے کہ وہ قرآن اپنے آپ کو ذکر اور الذکر یا ذکرہ یا تذکرہ قرار دیتا ہے اور بار بار قرآن حکیم جو ہے وہ باتوں کو دہراتا ہے، اور شخصیت اتنی عظیم ہو تو 2-4 پروگرامز میں ایک مرتبہ ایک بات کر لیا جانا یقیناً وہ کافی بہت اچھی وضاحت نہیں فرمائی ہوگا۔ آپ نے۔ اچھا، اب آئیے اس بات کی طرف کہ جن 2 گوشوں کی طرف یا شعبوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا جن کو آج کی ماڈرن اصطلاح میں ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں اور انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ 22 لاکھ مربع میل تک اگر اسلامی حکومت پہنچی ہے، اور ولیم میور جیسے شخص کو یہ کہنا پڑا کہ اگر اسلام کے ماننے والوں کو یا دنیا کو ایک عمر اور مل جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساری دنیا اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ جاتی۔ تو اب 22 لاکھ مربع میل تک بالآخر جب معاملہ پہنچا ہے تو اس کے لیے اتنی فوجی تیاری کی ضرورت ہوگی جیسے کہ مفتی صاحب نے الحمدللہ وضاحتیں فرما دیں۔ اور پھر 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہوا کرتے ہیں، ایک انٹرنل فیکٹرز ہوا کرتے ہیں، ایک بیرونی خطرات ہوا کرتے ہیں، ایک اندرونی خطرات ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو عادلانہ نظام رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اور جو آپ کے حیات طیبہ میں ایک انقلابی جد و جہد برپا ہوئی، اس کے قائم ہونے کے بعد، دین حق کے قائم ہونے کے بعد اس کی برکات کا ظہور ہے جو خلافت راشدہ خصوصاً دور فاروقی میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو دنیا کے ظالم اور جابر، ایران کی حکومتیں، روم کی حکومتیں، ان ظالموں اور جابروں کو یہ عادلانہ نظام پسند نہیں تھا، تو باہر سے شورشوں کا ہونا، ایکسٹرنلی خطرات کا ہونا، یہ وہ سارے پہلو تھے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں تھے۔ چنانچہ اسی اعتبار سے اطلاعات کا آنا اور پھر آگے جانا، اور اسی اعتبار
سے باہر کے ان خطرات سے نبرد آزما ہونے بلکہ ان کا ادراک کرنے کے لیے پورا ایک نیٹ ورک موجود تھا. اور پھر انٹرنلی بھی جہاں ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں وہاں انٹرنل فیکٹرز بھی ہوا کرتے ہیں. انسان ہے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تو جو مربوط نظام عطا کیا گیا وہ فالو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. افسران ہوتے تھے, ذمہ داران ہوتے تھے, عمال ہوا کرتے تھے, ان کی باقاعدہ جو ہے وہ پلاننگ بھی ہوا کرتی تھی, اور جب ان کو ذمہ داری دی جاتی تھی تو کیا وہ اون کرتے ہیں وہ دیکھا جاتا تھا, جب ذمہ داری ختم ہوتی تھی تو کیا وہ اون کرتے تھے دیکھا جاتا تھا. یہ وہ سارا نیٹ ورک تھا تاکہ انٹرنل فیکٹرز بھی سامنے رہیں, اندرونی خطرات سے بھی نبرد آزما ہو اور بیرونی خطرات سے بھی نبرد آزما ہو سکے. کیا مصعب کیا فرمائیں گے جب ایک حکومت بہت ارتقائی عمل طے کر رہی ہو, فتوحات کا سلسلہ در سلسلہ ہو, اور اس میں جیسے کہ 22 لاکھ مربع میل کا جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا, تاریخی ایک کتب میں موجود ہے یہی کہ اتنے بڑے رقبے پر حکومتیں ہوں, تو اس میں اندرونی اور بیرونی سازشیں تو ہوتی ہیں, کوئی دور ایسا نہیں رہا جس میں سازش نہ ہوئی ہو. تو یہ فرمائی کس طرح اس کو آپ نے کنٹرول کیا اور کس قدر آپ خبرگیری رکھتے تھے اپنے عمال پر, اپنے گورنرز پر, کہ یہ تمام شورشیں اور سازشیں جو ہیں پنپ نہیں سکی؟ جی ہاں, دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو انسان کی خود اپنی ذات اور شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جو ایک اثر قائم کرتی ہے. جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے روب سے نوازا تھا, اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 1 ماہ کے روب سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. یہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا تھا, یہ آپ کا خاصہ تھا. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک ایسی بھاری بھرکم اور پروقار شخصیت تھی, کیونکہ جلال تو تھا طبیعت میں, اور پھر کسی کی بیجا تائید نہیں تھی آپ کے ہاں, انصاف عدل. تو یہ جو اندرونی سازشیں ہوتی ہیں وہ دبتی ہی اس وقت ہیں. اب دیکھیں نا, اگر بالفرض آپ خوشامد پسند ہوں بالفرض, یا اقربا پروری آپ کرتے ہوں, تو پھر یہ سازشیں اٹھتی ہیں تیزی کے ساتھ کہ اپنی کوئی بات منوا لی جائے, کوئی خوش آمدید کی جائے, کوئی تحفہ تحائف کا سلسلہ کر کے پھر اپنے لوگوں کو قریب کیا جائے. یہاں یہ چیز ہے ہی نہیں, تو وہ دب جاتی تھی سازشیں کہ کوئی 10 دفعہ سوچتے ہوگا کوئی اگر کرنا بھی چاہے کہ میں جا کے کروں گا کیا. عمر فاروق کا جلال اور پھر ایک دم عدل و انصاف کی نگاہ ڈالیں گے تو میرے لیے اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور باہر والوں کو خوف یہ کہ جب اندر اتنا منظم نظام چل رہا ہو, جیسے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ جب آپ امیر المومنین بنے تھے تو آپ نے تمام اپنے فوجیوں کی تنخواہیں ڈبل کر دی تھی, بالکل 2 گنا کر دی تھی. اور پھر یہ بھی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک خاتون کو روتے ہوئے دیکھا, وہ اپنے شوہر کی فراق میں اشعار کہہ رہی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے, تو بتایا کہ جی میرا شوہر جہاد پر گیا ہوا ہے, آپ نے بھیجا ہوا ہے, اور میں کافی عرصہ ہو گیا اس کو دیکھا بھی نہیں ہے, تو اس کی فراق میں اس طرح کر رہی ہوں, اور اگر خوف خدا نہ ہوتا تو شاید میں گناہ میں مبتلا ہوتی. تو پھر آپ اپنی زوجہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کتنے عرصہ تک ایک عورت نارملی انداز سے اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے. عرصی 4 ماہ. تو آپ نے پھر 4 ماہ کا قاعدہ قانون بنایا کہ ہر فوجی 4 ماہ کے بعد اپنے گھر پر آئے گا, اور باقی دوسروں کو بھیجا جائے گا. تو یہ اس طریقے سے جب آپ اچھی پالیسیز بنا رہے تھے تو پھر یہی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ نے تنخواہیں اچھی کر دیں, پالیسی اچھی کر دی, سہولت بھی دے رہے ہیں, تو کون ان سازشوں کا حصہ بنے گا؟ کیونکہ آدمی کو اسی طرح توڑا جاتا ہے, باہر سے باہری آفر کی جاتی ہے, ہمارے ساتھ مل جاؤ, بغاوت کر لو. اب جو اپنے ہی اچھے انداز سے ان کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں, ان کے لیے اچھی پالیسیز بنائی گئی ہیں, تو پھر یہ باہر کی سازشیں بھی کامیاب نہیں ہوتی. تو اس لیے 10 سال تک جو آپ کی حکومت اتنے اچھے انداز سے چلی ہے, اور سازشیں یقیناً ہوتی رہی ہیں, لیکن وہ ابھر نہ سکیں, اس میں تمام چیزیں کار فرما رہی ہیں. کیا کیا مصعب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ مصعب نے تو بہت خوبصورت بڑی صراحت کے ساتھ جواب عنایت فرمایا. یہ فرمائیے کہ عمال کا تقرر, گورنرز کا تقرر, سب آرڈینیٹس کا تقرر, اس کے لیے کیا حکمت عملی وضع فرمائی آپ نے, کیا شرائط آپ نے اس میں رکھی کہ جس کے تحت جس کو فالو کرنا بہت ضروری تھا اور اس سے نظام کی بہتری مقصود تھی؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلی تو یہ بات تھی کہ آپ عمال کا, گورنرز حضرات کا جو تقرر فرماتے تھے, تو اس کے لیے یا تو وہ حضرات گورنرز بنائے جاتے تھے, عمال بنائے جاتے تھے جو خود فاتحین ہوتے تھے, جیسے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی سرہ رضی اللہ عنہ, اس طرح کے افراد. یا پھر آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ اس علاقے کے بسنے والے افراد سے مشورہ کرتے تھے, پوچھتے تھے کہ آپ کے ہاں کون امانت دار ہے,
کون ایسا شخص ہے جس میں یہ اہلیت ہے، جس میں یہ لیاقت اور قابلیت ہے کہ وہ آپ کے تمام معاملات کو حل کر سکے اور امانت و دیانت کے حوالے سے آپ اس پر مطمئن ہو۔ اسے پھر مدینہ منورہ میں بھیجا جاتا تھا، پھر آپ اس سے گفتگو فرماتے تھے، سوالات و جوابات ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد چند شرائط رکھی جاتی تھی کہ یہ شرائط جو ہے وہ گورنرز کے لیے ہوں گی اور مال کے لیے ہوں گی۔ اگر وہ قبول کریں گے تو پھر انہیں اس منصب کو، یہ منصب انہیں سونپا جائے گا۔ ان میں سے یہ تھا کہ وہ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کریں گے، وہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے، وہ ململ کا کپڑا استعمال نہیں کریں گے، وہ ضرورت مندوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کریں گے، وہ اپنے دروازوں پر کسی قسم کا کوئی دربان، کسی قسم کا کوئی نگران مقرر نہیں کریں گے۔ اگر یہ سب شرائط منظور ہیں اور اس پر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے موافق ہیں اور اس کی پابندی کریں گے، تو پھر جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں گورنر یا عامل مقرر کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ ان کے جتنے بھی مال وغیرہ، جتنے بھی اثاثے ہوتے تھے، ان سب کو نوٹ کر لیتے تھے کہ اس کے پاس اتنی مالیت تھی جب ہم نے اسے یہ منصب سونپا تھا، اور جب ہر سال بسال جو ہے انہیں چیک کیا جاتا تھا کہ ان کے اثاثوں میں کس قدر اضافہ ہوا ہے یا بڑھوتری ہوئی ہے۔ بعض اوقات یہ شکایات موصول ہوئی کہ کچھ مال کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے، تو آپ نے فوراً انہیں جو ہے جتنے ان کے اثاثے تھے وہ چیک کیے، اور باقی جتنے اثاثے تھے ان سب کو بیت المال میں داخل کر دیا۔ تو یہ آپ کا ایک بہترین طریقہ کار تھا۔ کیا خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کے عہد زریں کا کہ وہ انتظامی امور کہ جن انتظامی امور نے ایسی روشن مثال قائم کی کہ جو رہتی دنیا تک جو مثال دی جا سکتی رہے گی۔ آج ہمارے ساتھ مفتی محمد اکمل صاحب موجود ہیں، مفتی عبداللہ نورانی صاحب موجود ہیں، اور شجاع الدین شیخ صاحب موجود ہیں جو ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ شعبہ یہ فرمائیے گا کہ مائنورٹیز کی بات ہوتی ہے، اقلیتوں کی بات ہوتی ہے کہ اقلیت جس ملک میں موجود ہوں ان کے حقوق کی بہت بات کی جاتی ہے، تو عہد فاروقی کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کے لیے، ذمیوں کے لیے جو آپ نے حقوق متعین کیے اور پھر ان کو تحفظ فراہم کیا اور ان کو سہولیات فراہم کی، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی بڑا ایک اہم موضوع ہے دور حاضر کے اعتبار سے بھی، کہ جب دنیا گلوبل ہو چکی ہے اور ملٹی نیشنل کا تصور آ چکا ہے، تو کیا اس تناظر میں بھی ہمارے پاس کوئی رہنمائی موجود ہے؟ اور یقیناً موجود ہے۔ اور عہد زریں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہیں پر ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ بوڑھے کو آپ نے دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا تھا، معلوم ہوا کہ وہ یہودی ہے، پوچھا گیا بھئی تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا جزیہ اتنا مقرر کر دیا گیا ہے کہ میں کہاں سے اس کو ادا کروں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے ہیں، اور اس نسبت سے پھر یہ فیصلے کیے کہ اس نوعیت کی جب عمر کسی کی ہو جائے اور اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو اس پر یہ کوئی جزیے کی ذمہ داری یا اس طرح کی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی۔ کسی اور موقع پر دیکھا کہ بوڑھے کا معاملہ تھا، وہ بھیک مانگ رہا ہے، تو پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، تو بتایا گیا کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بھی بیت المال سے وظیفہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہمیں میسر آتی ہیں، اور آج جس کو دنیا میں ہم اسکینڈینیوین کنٹریز میں سوشل ویلفیئر کا تصور کہتے ہیں، یا کہیں ان امپلائمنٹ کا الاؤنس دیا جاتا ہے، یا کہیں دیگر قسم کے الاؤنسز دیے جاتے ہیں، ان سارے نظاموں سے آج ہم اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس چمک دمک سے متاثر ہو جاتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سوشل ویلفیئر کنٹریز سو کالڈ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے نظاموں کے مرتب کرنے والوں کو بھی مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ وی آر فالوئنگ دا عمرز لا، ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے قوانین کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق ہی کی تعلیم تھی جو بعد میں بھی جاری رہی کہ اگر کبھی کسی علاقے میں ایسا معاملہ پیش آ جاتا کہ کسی طور پر غیر مسلموں کو جو سہولیات دی جا رہی تھیں مملکت اسلامیہ کی طرف سے، اس کی ادائیگی میں کچھ کمی اگر ہو گئی تو اسی نسبت سے ان کا جزیہ واپس کیا گیا ہو یا ان کے جزیے میں کمی کر دی گئی ہو۔ عدل کی یہ مثال، اور وہ بھی ان کے ساتھ کہ جو غیر مسلم ہوں، اور ایسی ٹرانسپیرنسی اور میں ایک لفظ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا بریک سے پہلے، مفتی صاحب نے جو وضاحت فرمائی بڑی خوبصورت، اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا لفظ جو آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے، احتساب جسے کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں جس کی آج ہماری چل رہا ہے جی، یعنی عوام کے پیسوں کے اوپر عیاشیاں کرنا
اور کچھ لوگوں کے کتوں کے لیے تو باہر سے غذائیں آ جاتی ہوں اور سڑکوں پر لوگ اپنے بچوں کے گلوں میں برائے فروخت کا بورڈ لگا کر انہیں بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہوں، اور پھر ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ ہم محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ وہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ جب یہ ایام آتے ہیں تو بڑے بڑے بیانات بھی آپ کو اخبارات کے اندر جو وہ زینت بنتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کوئی رہنمائی لے کر آج ہمارے کوئی ذمہ دار اس بات کے لیے تیار ہیں کہ بیت المال سے اناج اٹھا کر اپنی کمر پر لاد کر کسی ضرورت مند کے گھر پہنچائیں اور خادم کہے کہ میں اٹھا لوں تو وہ فرمائیں کہ کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ کیا اور کہنا چاہیے مصعب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ اقوام مسلم نے یا مسلم حکمرانوں نے عہد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ روشنی حاصل کی ہو یا نہ کی ہو، یہ دیگر بات ہے۔ یورپ نے، مغربی دنیا نے آپ کے ان لاز سے کیا روشنی حاصل کی اور اس پر کس طریقے سے اپنے عمل پیرا ہوئے؟ دیکھیں، جس طرح اس وقت باہر کے ممالک میں ایک پرامن فضا قائم ہے، اور وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے عمر کو بہت اسٹڈی کیا ہے، ان کے نظام کو دیکھا ہے، اور اس کو اکثر ان کی پالیسیز کو ہم نے یہاں پر بھی نافذ کیا ہے، تو وہ اس کا ایک ثمرہ اور اس کا پھل، اس کا نتیجہ، رزلٹ سب دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس میں مطلب کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ ہمارا نظام اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اگر اس کو حقیقی طور پہ نافذ کیا جائے تو پھر کوئی بے اعتدالی آپ کو نظر نہیں آ سکتی۔ آج آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، رات کے 2 بجے بھی اگر ایک اکیلی عورت نکل رہی ہے، اسے اپنی عزت کا خوف نہیں ہے، اور ہمارے یہاں پہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین بیچاری وہ گھبرا رہی ہیں اور پریشان بیٹھی ہوئی ہیں، بالکل صحیح فرمایا۔ حالانکہ جو ہماری میراث تھی حقیقتاً وہ دوسروں کے پاس چلی گئی ہے۔ تو یہ اب اس پہ افسوس ہوتا ہے، اور مطلب بعض اوقات اس قسم کی باتوں کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی محسوس ہوتی ہے کہ جو ہماری میراث تھی وہ دوسروں نے لے کر آج عزت پا رہے ہیں، تو ہم ان کی مثال دے رہے ہیں۔ بالکل یار دیکھو، ان کو دیکھو، اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ رول ماڈل وہ بن گئے کہ جنہوں نے ہمارے اکابرین کو رول ماڈل بنا کے ترقی حاصل کی ہے۔ صحیح فرمایا۔ تو اس قسم کے پروگرام واقعی ایک شعور بیدار کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اور کاش یہ شعور کی بیداری صرف عوام تک نہ رہے، پروگرامز تک نہ رہے، اوپر تک بھی پہنچ جائے، اور وہ اپنے اندر تبدیلیاں لا کر اس نظام کو رائج کرنے کی کوشش کریں۔ اب بات وہی ہے کہ جب تک خود احتسابی کے لیے انسان اپنے آپ کو پیش نہیں کرے گا تو کیسے نظام بدل سکتا ہے؟ وہ تو عمر فاروق ہے نا کہ جو اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی بات ہوئی کہ وہ گورنرز جو بھی جس کا بھی تقرر ہوتا تھا، پہلے اپنے اثاثے لکھواؤ کتنے، اور ایک دفعہ تو آپ نے آدھے مال تمام گورنرز کا جتنے اثاثے تھے سب بیت المال میں جمع کروا دیا، اور جب وہ وہاں سے معزول کیے جا رہے ہیں تب محاسبہ ہو رہا ہے کہ کتنا لے کے نکل رہے ہیں کتنا نہیں۔ اب یہ چیزیں ہمارے یہاں پہ ہم بھی ان کو جانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن رائج نہیں کر پا رہے۔ جب نہیں کر پا رہے تو حالت ہماری یہ ہے، اور مسئلہ وہی ہے کہ اگر خود احتسابی کا عمل اوپر سے ہو تو سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں وہی جیسے آپ نے لفظ بیچ میں فرمایا کہ استثناء حاصل ہے، یہاں سے نہ کریں، بس اس کے آدھے سے نیچے سے شروع کر دیں۔ نیچے والا بیچارہ پس رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اوپر سب نظام اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ صحیح فرمایا۔ یقینی سی بات ہے، پھر یہ ذلت اور رسوائی تو ہوگی ہماری۔ یقین۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بیک وقت دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے کسی شخص کا بیلنس ہونا، متوازن ہونا بہت مشکل بات ہوتی ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رائے کی موافقت میں اور اس کی تائید میں آیات قرآنی نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہو رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام پر۔ اچھا، پھر آپ کے عہد خلافت میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ دوران خطبہ ساریہ کو جو ہے ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کے عہد خلافت میں ہم دیکھتے ہیں دریائے نیل کو خط روانہ کر رہے ہیں، اور دریائے نیل جاری ہوتا ہے اور آج تک جاری ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے ایڈمنسٹریشن کرنا چلانا ایک بہت مشکل بات ہے، لیکن روحانی طور پر بھی اس منصب پر فائز ہونا ایک یہ بہت کمال بات ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کی شخصیت میں یکجا نظر آتی ہیں، کچھ ارشاد فرمائیے گا سوال۔ اسلام بنیادی طور پر ایک مسلمان کو اس کی زندگی کا جو مطمح نظر اور اس کی زندگی کا جو مقصود و مطلوب ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے۔ جب کسی انسان کے سامنے اس کا نصب العین یہ ہو کہ اللہ کی رضا ہو تو پھر وہ تمام کام اس کے عبادت و ریاضت ہوتے ہیں۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو تربیت مربی اعظم حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، وہ اسی نہج پر فرمائی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو ہر معاملے میں دیکھتے تھے، ورنہ انہوں نے اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ من جعل امیرا ذبح بغیر سکین، کہ جس کو کسی قوم کا امیر بنایا گیا اس کو بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ تو بغیر چھری کے ذبح کیے جانے کو آپ سمجھتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ نہ سمجھتا کہ میں امارت کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے تم میں سے سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہوں، قابلیت رکھتا ہوں، تو میں تم میں جو صلاحیت رکھتا ہوتا، جو مجھ سے زیادہ قابلیت رکھتا ہوتا، اس کے سپرد یہ معاملہ کر دیتا۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کسی کے اندر اس وقت ان امور کو چلانے کی صلاحیت و قابلیت اور ایبیلٹی موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کردار ادا کیا جو آپ دینی حوالے سے دیکھیں، دنیاوی حوالے سے دیکھیں، یہ تو ہماری تقسیم ہے دینی اور دنیاوی، وہاں کوئی دینی اور دنیاوی تقسیم نہیں ہے۔ وہاں تو آپ جو عمل بھی کر رہے ہیں، دنیا تو وہ ہے جو آپ کو رب کی رضا سے دور کر دے، اور جو آپ کو قریب کر دے وہ چاہے آپ جو ہے وہ بظاہر تخت شاہی پر ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، اگر اس سے مقصود آپ کا لوگوں میں عدل و انصاف کا فروغ ہے تو پھر بھی آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روشنی سب کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ مفتی عبداللہ نورانی صاحب میں چاہوں گا جواب کو مکمل فرما دیتے اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور مسلمانوں کے عروج کے دور میں یہ تفریق نہیں رہی کہ یہ مذہبی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے، یا یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ وہیں وہ گورنر بھی ہوتے تھے، وہی قاضی بھی ہوتے تھے، وہی مدرس بھی ہوتے تھے، اور ایک ایک شخص جو ہے وہ کئی خصوصیتوں کا حامل ہوتا تھا، یعنی ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی تھی۔ وہ سپہ سالار بھی ہوتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے اور تدریس بھی کرتے تھے، ہمہ جہت شخصیت اور ہشت پہلو شخصیات کے وہ مالک ہوا کرتے تھے۔ تو یہ مسلمانوں کے غلبے کے دور میں یہ سلسلہ رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خزانے پر مامور تھے، وزیر خزانہ بھی تھے اور بیت المال کے چیئرمین بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوفے میں سب سے بڑے جو ہے وہ مدرس بھی آپ تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو بھیجا تو کوفے والوں کو کہا کہ مدینہ منورہ میں ان کی مجھے زیادہ حاجت ہے، زیادہ ضرورت ہے، لیکن میں اپنی حاجت اور ضرورت پر تمہاری ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے انہیں میں کوفے روانہ کر رہا ہوں۔ تو اس طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال لیجئے، آپ ایک طرف جو ہے وہ بحرین کے گورنر بھی ہیں اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، لوگوں کو سکھانے والے ہیں، لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، تو اور میدان جہاد میں بھی آپ بنفس نفیس شرکت کرتے ہیں۔ اس طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ تھا، اور ہمارے دیگر جو اکابرین آئے، جو تابعین میں، تبع تابعین میں، اور پھر بعد کے ادوار میں، تو اسی طرح ہمہ جہت شخصیات کے مالک ہوا کرتے ہیں۔ کیا شعیب بھائی، یہ سوال جو میں کرنے لگا ہوں آپ سے، اگرچہ میں یہ پہلے کر چکا ہوں، لیکن میں چاہوں گا اس پر ہمارے دیگر اسکالرز نے، مہمانان گرامی نے کچھ گوشوں پر اس کی روشنی ڈالی۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ عہد فاروقی میں جو اولیات ہیں اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، جس جامعیت کی طرف ابھی مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا، دیکھیے دنیا میں فاتحین بہت گزرے ہیں، سپہ سالار بھی بہت گزرے ہیں، مگر روحانی سطح پہ ان کو دیکھیں تو بالکل زیرو اور ڈل ہوتے ہیں، اور بعض گوشوں میں آپ دیکھیں گے بعض لوگ عبادتوں اور ریاضتوں میں بہت اونچے نظر آئیں گے، مگر کوئی فتوحات کا معاملہ، کوئی ایڈمنسٹریشن کا معاملہ وہاں زیرو دکھائی دیتا ہے۔ کامل جامعیت اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارکہ میں، اور اسی تربیت کا نتیجہ ہے جو ہمیں خلافت راشدہ میں دکھائی دیتا ہے۔ کیا کہنے اسی لیے بڑی پیاری حدیث اللہ نے اس وقت ذہن اس طرح منتقل کیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو رسالت مآب علیہ السلام جو دین لے کر آئے اور جو مزاج امت کو دینا چاہا، اس مزاج کی بنیاد پر ایک پورا معاشرہ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک پورا نظام ہے جو دور خلافت راشدہ میں ہم دیکھتے ہیں، جس کا عروج میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی جی کو بھی کہنا پڑا 1936 میں اپنے کینڈیڈیٹس کے سامنے جو الیکشنز لڑنے جا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے سوائے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے
کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی اور نہ ماننے والا بھی فضیلت کا اعتراف کر لے۔ جہاں تک آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ اولیات کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فوج کا نظام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کمیونیکیشن کا نظام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیت المال کو باقاعدہ منظم کرنے کا نظام، اسی طریقے پر یہ فوجی چھاونیوں کا قائم کرنا، اسی طریقے پر یہ اکاؤنٹیبلٹی جس پر مفتی صاحب نے تفصیل سے وضاحت فرمائی، اس کو قائم کرنا، پھر باقاعدہ اس بات کا سوشل ویلفیئر کا تصور۔ مثال کے طور پر بڑی خوبصورت بات ہے کہ 5 نابینا افراد پر ایک ذمہ دار حکومت اسلامی کی طرف سے مقرر کیا جاتا تھا کہ جو ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرے گا۔ کیا کہنا ہے؟ ایسے بہت سارے پولیس کا نظام آپ کہہ لیجئے، اسی طریقے پر جو ایک لفظ آپ نے درمیان میں یا شروع کے سوالات میں استعمال فرمایا تھا انٹیلیجنس کے حوالے سے، اس کا پورا ایک مربوط نظام، محکمہ ڈاک کو آپ کہہ لیجئے، نہری نظام، بالکل۔ تو یہ پورے وہ بہت سارے پہلو ہیں کہ جن کے پائنیئر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور دنیا ابھی اور جتنا آگے بڑھے گی۔ دیکھیں آج ہم گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں نا، تو 22 لاکھ مربع میل کیا ہے؟ 3 بر اعظموں تک ہم پہنچے الحمدللہ اس دور میں۔ تو اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے جو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں، میرے رب نے مجھے زمین لپیٹ کر دکھائی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، اس کے مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مجھے زمین لپیٹ کر دکھائی گئی۔ تو اس طرح کی احادیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ گلوبل لیول پر اللہ کے دین کا نفاذ ہوگا انشاءاللہ تعالی، جس کا ایک بنیادی ڈھانچہ کہہ لیجئے، جس کا ایک ریپلیکا کہہ لیجئے، اور 3 بر اعظموں تک مسلمانوں کی حکومت کا پہنچنا، وہ ہمیں دور فاروقی میں نظر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہنا مفتی صاحب، کیا فرمائیں گے کہ عہد فاروقی کے جو انتظامی امور ہیں اس کو عہد حاضر کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس پر کیا روشنی ڈالیں گے؟ جی ہاں، دیکھیں انتظامی امور انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو فوج انتظام سنبھالتی ہے، پولیس سنبھالتی ہے، پھر جو ہر ریاست کی بنیادی ضرورت ہے، جی ہاں دیگر محکمے ہوتے ہیں، تعلیمی نظام ہے، اور اس سے پورا ایک معاشرے کا نظام بنتا ہے۔ تو آپ جس بھی شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کوئی نہ کوئی مثال ضرور قائم کی ہے۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن بنایا جائے کہ آپ نے جو کچھ کیا، جو آپ کی طرف سے ہمیں عمل نظر آتا ہے، تعلیم نظر آتی ہے، جو یقیناً قرآن و حدیث کے تعلیمات کے نچوڑی ہے، بالکل، تو وہ ہمیں یہاں نافذ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ پھر کرنا ہے تو کس انداز سے کرنا ہے؟ کہ صرف نچلی سطح پہ کرنا ہے یا اوپر والے لوگوں کے اوپر بھی کرنا ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ ہر ایک کو اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ اس کا فیصلہ کرنے کے بعد اگر ہم اس کو آج بھی اس نظام کے تحت ہم اپنے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں تو ایک بہترین معاشرہ مارز وجود میں آ سکتا ہے۔ جیسے باہر والے دیکھیں، باہر کی قوموں نے ہم سے دیکھ کر سیکھا ہے، ورنہ اخلاقی پستی جتنی ان کے اندر تھی شاید زمانہ جاہلیت میں بھی اتنی نہیں ہوگی، بہت زیادہ اخلاقی پستی تھی، لیکن آج وہ ایک پڑھی لکھی قوم کی حیثیت سے، ایک منظم قوم کی حیثیت سے، ایک باشعور قوم کی حیثیت سے پوری دنیا میں نہ صرف متعارف ہے بلکہ ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں وہ ایک مہذب قومیں ہیں، لیکن ان کا ماضی تو ایسا نہیں تھا۔ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد جو ہمارا ماضی ہے وہ ان سے کہیں زیادہ تابناک بہترین ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس کو نظام کو دیکھیں اور اس کو پھر نافذ کریں، اور دیانتداری کے ساتھ نافذ کریں، اوپر سے نیچے تک سب بہتر ہو جائے گا۔ کیا کہنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات وہ روشن تعلیمات ہیں کہ جن پر عمل کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین اسلامی مملکت کا تصور پیش کیا اور اس کے امور انجام دیے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ زیادہ ترقی یافتہ ہے، وہ زیادہ مہذب ہے، وہ زیادہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کتنا دور ہیں اسلامی تعلیمات سے اور تعلیمات خلفاء راشدین سے کہ آج امت مسلمہ اس مقام پر نہیں ہے جو اس کا واقعتاً مقام ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت اور دیانت کو فروغ دیا۔ بیت المال سے آپ نے ضرورت کے بغیر کبھی کچھ نہیں لیا، اور فرمایا میری اور بیت المال کی حیثیت ایک یتیم کے سرپرست کی حیثیت ہے۔ اگر یتیم کے سرپرست کو ضرورت اور حاجت ہوتی ہے اور وہ فقیر اور محتاج ہوتا ہے تو وہ یتیم کے مال سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے، اور جب اسے حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی ہے تو وہ یتیم کے مال سے ہرگز نہیں لیتا ہے۔
اور آپ نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ بتاؤ یہ کہ میں خلیفہ ہوں یا میں بادشاہ ہوں؟ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی نے فرمایا کہ آپ خلیفہ ہیں۔ تو کہا کہ بادشاہ اور خلیفہ میں کچھ فرق ہے؟ تو کہا ہاں بادشاہ اور خلیفہ میں فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا بادشاہ اور خلیفہ میں یہ فرق ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا جو بیت المال ہوتا ہے اس کا امین ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں کی اجازت کے بغیر کبھی کچھ نہیں لیتا ہے، اور آپ نے کبھی کچھ نہیں لیا، لہٰذا آپ خلیفہ ہیں، اور بغیر حق کے کبھی آپ نے مسلمانوں کے مال کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے مال کو، بیت المال کو اپنا مال سمجھتا ہے، وہ مال البیت سمجھتا ہے، یعنی یہ مسلمانوں کا مال نہیں ہے بلکہ میرے گھر کا مال ہے، میری ذاتی جاگیر ہے۔ تو جتنے اس وقت مسلم حکمران ہیں اللہ ماشاءاللہ ان کی یہی کیفیت ہے، یہی حالت ہے کہ وہ اس کو مال البیت سمجھتے ہیں جو مسلمانوں کی امانت اور دیانت ہے۔ تو اب یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حساب سے اگر اسی کو سامنے رکھ لیا جائے، پھر خراج کا جو معاملہ تھا، جو آپ خراج کو جمع کیا کرتے تھے، اس حوالے سے اگر آج اس دور میں خراج کو آپ ایک طرف رکھیں، صرف زکوٰۃ کی امانت اور دیانت کے ساتھ اس کو جمع کر لیا جائے اور صرف اسی کو مستحقین میں تقسیم کیا جائے، جو غربت کے معاملات ہیں، جو دیگر معاملات ہیں، اس سے مختلف جو ہے وہ فیکٹریز قائم کی جائیں، تو یہ ساری جو ہمارے ہاں غربت اور یہ ساری جو ہمارے ہاں بے روزگاری نظر آ رہی ہے، یہ بڑی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات آج بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ سے منقول آپ نے فرمایا کہ اس امت کے آخری لوگ بھی اسی طرح اصلاح کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ جو ہے درستگی کو پا سکتے ہیں اور امن و سلامتی کو پا سکتے ہیں کہ جس چیز سے پہلے لوگوں نے امن و سلامتی کو اور سکون کو پایا، وہاں امانت و دیانت تھی۔ تو ہمارے ہاں بھی اگر امانت و دیانت اور صداقت آ جائے عوام میں بھی اور حکمرانوں میں بھی، تو انشاءاللہ العزیز اس کے مثبت ثمرات ہمیں حاصل ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، چونکہ آج کا یہ پروگرام جو ہے عہد فاروقی کے حوالے سے اس سیریز کا آخری پروگرام ہے، کل ہم انشاءاللہ فضائل کے حوالے سے بات کریں گے مزید، اور فضائل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو میں چاہوں گا شجاع بھائی آج موجود ہیں، شجاع الدین شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ امیر المومنین کا جو 10 سالہ جو دور اقتدار ہے، یا اس سے کچھ مہینے زیادہ جو تاریخی کتب میں موجود ہے، اس پر آپ اجمالی طور پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ میں مفتی صاحب کی گفتگو، بلکہ مفتیان کرام کی گفتگو کے تسلسل میں دو واقعات بہت مختصر رکھنا چاہوں گا۔ ایران سے کچھ لوگ آئے جاسوسی کے طور پر اور تلاش کرنا چاہا کہ ان کے امیر المؤمنین کہاں ہیں، تو بتایا گیا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ کھو گئے، ان کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ، اس قدر خوف خدا ہے۔ اور وہ جو مفتی صاحب نے ابتدا میں مشہور واقعے کا صرف اجمالی ذکر کیا کہ اپنے آپ کو پیش کیا اور سوال اٹھا کہ بھئی یہ کپڑا آپ کے پاس کہاں سے آیا، تو سوال کرنے والے کے منہ کو بند نہیں کرا دیا، جیل میں نہیں ڈلوا دیا، اپنے بیٹے سے اس کی وضاحت کرا دی۔ یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ ایک اور ایرانی شخص کا ذکر آتا ہے کہ وہ معلومات کرنے کے لیے آیا کہ ذرا دیکھوں کہ ان کے امیر المومنین کیسے، اس کی نگاہ میں تو بادشاہ تھی، وہ بادشاہ سمجھتا ہوگا۔ دکھایا گیا تو کسی درخت کے نیچے ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ تو کہنے لگا عمر رضی اللہ عنہ، تم عادل کرتے ہو، بلا خطر آرام سے سکون سے سوتے ہو، ہمارے حکمراں ظلم کرتے ہیں، محلات میں قید ہو کر سوتے ہیں۔ آج اگر آپ غور کریں کہ آج ہمارے ذمہ داران پبلک کو فیس کرنے کو، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہیں ہرگز نہیں، یا بلا خطر عوام میں کھڑے ہونے کو تیار ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو اگر 10 سالہ دور حکومت کو دیکھیں تو ایک لفظ جس سے بات شروع ہوئی تھی، عدل، جو کیچنگ ورڈ ہے اسلام کی تعلیمات کا، وہ عدل کے جہاں بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی میں لے آیا جائے، یہ بہت بڑا حاصل ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کا۔ کیا کہنا ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اپنے کلمات سے نوازا۔ مفتی صاحب آپ ہمارے پروگرام کا حصہ رہے ماشاءاللہ، گزشتہ پروگرام بھی آپ نے سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے کیا اور آج بھی آپ موجود ہیں۔ ARYQ TV کی کوشش، آپ تو ماشاءاللہ ایسا دیرینہ ساتھ ہے ARYQ TV کا آپ کا کہ ماشاءاللہ سارے ہی ناظرین جانتے ہیں اس کوشش کو کس طرح سراہتے ہیں، اور آج کے اس عہد میں کتنا مؤثر یہ ایک کام ہے کہ جو سوانح پہنچائی جا رہی ہے امیر المومنین کی، چونکہ آج جو نوجوان نسل دیکھ رہی ہے وہ آج دیکھے گی اور آج سمجھے گی، تو اس کی افادیت کے حوالے سے بتائیے گا۔ اس میں دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت سے یہ بہت ہی مطلب مثبت چیز بھی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی تھوڑی بہت ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری نوجوان نسل ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد سیکھتی ہے،
اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص طبقے تک ہی ہماری آواز پہنچ پاتی ہے اور وہی بیچارے کچھ سن لیتے ہیں، باقی جو اور بہت بڑا ایک معاشرہ ہے جو دینی چینلز تک آتا ہی نہیں ہے، یا مطلب جو پڑھا لکھا زیادہ طبقہ ہے یا حکمران طبقہ ہے وہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے، یہ ایک افسوسناک صورتحال رہتی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ لوگ ہدایت حاصل کریں گے وہاں تک ہماری آواز خود بخود پہنچے گی، تو یہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے اور اس کے دائرۂ اثر کو وسیع کرنا چاہیے۔ ہمارے سلیبس کے اندر بھی جو اسکول کا ہے، کالج کا ہے، یونیورسٹیز کا ہے، اس میں اس قسم کے مضامین بہت مثبت انداز سے داخل کرنے چاہیے، جس سے کچھ سیکھنے کو ملے، خالی صرف تذکرہ ہی نہ ہو بلکہ پریکٹیکل لائف میں بھی اس کی وجہ سے کچھ چینج آنا متوقع ہو، اس قسم کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر اکیڈمیز ہماری قائم ہو جن میں باقاعدہ ان چیزوں کو پڑھا کر اس کا پریکٹیکل کروایا جائے، کہ وہی لوگ تیار شدہ لوگ جب باہر نکلیں اور وہ کبھی حکومت کے اندر آئیں تو پھر ان کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور اس کی شخصیت میں، اس کی ذات میں، اس کے فیصلوں میں نظر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بس یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس محنت کو قبول فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، شیخ بھائی آپ کی تشریف آوری کا، کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ تینوں ہی حضرات نے مختلف گوشوں پر جو سوالات پیش کیے گئے ان کے بہت خوبصورت اور مدلل جوابات عنایت فرمائے۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت کے ہے کہ اگر ایک مسلمان ان کی شخصیت کو دیکھتا ہے تو ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ بننا چاہتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ اگر کوئی حکمران ان کی ہسٹری کو پڑھتا ہے اور ان کے عہد خلافت کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ تو گویا ان کی شخصیت ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہے کہ جس میں ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے، خواہ وہ عدل کا معاملہ ہو، خواہ وہ دیگر امور کا معاملہ ہو، آپ ہر چیز میں اللہ کے دین کے حوالے سے دیکھیں، اقامت دین کے حوالے سے دیکھیں یا لوگوں کے حقوق کے حوالے سے دیکھیں، ہر جگہ ہراول دستے میں آپ نظر آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ایک اور موضوع کو شامل کریں گے۔ مفتیان دین، اسکالرز حضرات اور علماء دین ہمارے پینل کا حصہ ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔